دوستو سبسکرائب کیجئے دین اسلام چینل کو اور دبائیے اس بیل آئیکن کو تاکہ جب بھی میں نیا ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ میرے عزیزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سماعت کرنی ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہارا اخلاق تو بہت ہی بلند بالا ہے۔ جب خدائے تعالی نے آپ کے خلق کو عظیم اور عمدہ فرمایا تو اسی سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اخلاق کریمہ کیسے عمدہ اور بہتر تھے۔ خلق کا معنی اخلاق تین طرح کے ہیں۔ ایک اخلاق کا نام اخلاق حسن ہے، ایک اخلاق کا نام اخلاق کریم ہے، اور ایک اخلاق کا نام اخلاق عظیم ہے۔ خلق حسن یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے، خلق کریم یہ ہے کہ برائی کا بدلہ نہ لیا جائے بلکہ اس کو معاف کر دیا جائے، اور خلق عظیم یہ ہے کہ برائی کرنے والے کو معاف کر کے اس پر احسان کیا جائے۔ مثلا ایک شخص نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ نے اس سے بدلہ لے لیا تو یہ خلق حسن ہوگا، اور اگر اس کو معاف کر دیا تو یہ خلق کریم ہے، اور اگر آپ نے معاف کر کے مزید اس پر احسان بھی کیا تو یہ خلق عظیم ہے۔ آیت جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا اور فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسے اس نے تم پر زیادتی کی۔ میں خلق حسن کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اور فمن صبر وغفر، یعنی جس نے برداشت کیا اور معاف کیا میں خلق کریم کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین میں خلق عظیم کی تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ غصہ کو پی لینا ہی بڑا کمال ہے، مگر وہ لوگ غصہ پی کر غلطیوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور مزید اس پر احسان بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خلق حسن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، اور خلق کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نوازا گیا ہے، اور خلق عظیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ الغرض خلق عظیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی وصف ہے، اس میں کوئی دوسرا آپ کا شریک نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کانا خلق قرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی جس طرح قرآن مجید میں آپ کے اخلاق حمیدہ ذکر کیے گئے ہیں آپ ان سب سے متصف تھے۔ آپ کی وضع باوقار تھی، جو ایک بارگی آپ کو دیکھتا ہیبت زدہ ہوتا، مگر جب حضوری کا شرف حاصل ہوتا اور بات چیت ہوتی تو آپ کی محبت اس کے دل میں گھر کر جاتی۔ ملاقات کے وقت آپ سلام میں پہل کرتے، اس بات کے ہرگز منتظر نہ رہتے کہ سامنے والا سلام کرے، ہر ایک سے کشادہ پیشانی ملتے۔ آپ کی زبان مبارک فحش گوئی اور سخت کلامی سے محفوظ تھی، جو کوئی بھی آپ کو کسی کام کے لیے پکارتا آپ فرماتے لبیک حاضر ہوں۔ صحابہ کرام کے درمیان ہوتے تو کبھی پاؤں نہ پھیلاتے، جس مجلس میں تشریف لے جاتے مجلس کے کنارے بیٹھ جاتے، قصدن بالا نشینی اور محفل کی صدارت نہ چاہتے۔ اگر کوئی شخص آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا تو جب تک وہ نہ چھوڑتا آپ نہ چھڑاتے۔ کبھی آپ نے کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا مگر جہاد میں، اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ آپ
کسی پر غصہ نہیں کرتے تھے، مگر جب کوئی شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرتا تو اس وقت آپ خدائے تعالیٰ کے واسطے اس قدر غضبناک ہوتے کہ کوئی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ بوڑھی عورتیں آپ کو اگر کسی کام کے لیے لے جاتے تو آپ ساتھ ہو لیتے اور کام کر دیتے۔ ایک یہودی کا آپ پر کچھ قرض تھا، وقت مقرر تھا قرض دینے کا، مگر یہودی وقت سے پہلے آ گیا اور اس نے سختی سے قرض مانگا۔ وہ جتنی ہی سختی کرتا آپ اتنی ہی نرم ہو جاتے۔ اس نے کہا کہ تمہارے خاندان میں ایسی ہی نادہندگی چلی آ رہی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے، اس یہودی کو بہت ڈانٹا پھٹکارا اور کہا اگر تو اس مجلس شریف میں نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ مجھ سے قرض کی ادائیگی کے لیے کہتے اور ان سے کہتے کہ تقاضا نرمی کے ساتھ کرو، اور اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ جاؤ اس کا قرض ادا کر دو اور اس سے جھگڑنے کے بدلے میں اسے 20 سعا مزید اور دے دو۔ جب اس یہودی نے یہ صورتحال دیکھی اس وقت ایمان لایا اور کہا میں نے پہلے والی کتابوں میں دیکھا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے کہ جوں کوئی ان سے سختی سے پیش آئے گا وہ نرمی سے پیش آئیں گے۔ اپنے اس رویے سے مجھے امتحان لینا مقصود تھا اور ٹھیک میں نے ویسا ہی پایا جیسا کہ میں نے کتاب میں دیکھا تھا۔ میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کی نرم خوئی یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اس کی یوں تعریف کی ہے، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے، اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہو، اور اگر تند مزاج سخت دل ہوتے تو ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہوتے۔ مدینے کی لونڈی، غلام اور خدام برتن میں پانی لا کر درخواست کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا دست مبارک، ہاتھ مبارک اس برتن میں ڈال دیں تاکہ برکت حاصل ہو۔ آپ ان کے دل جوئی کے لیے برتنوں میں دست مبارک ڈال دیتے، اگرچہ جاڑے کے دن ہوتے، حالانکہ سردی کی وجہ سے آپ کو تکلیف بھی ہوتی۔ مجلس میں صحابہ کرام سے بے تکلف رہتے اور صحابہ کرام شریعت کے دائرے میں رہ کر ہر طرح کی باتیں آپ سے کرتے، اگرچہ وہ باتیں ظرافت ہی کی ہوں۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ذکر کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو میرے بت نے بہت فائدہ دیا۔ یہ سن کر لوگ حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ سفر میں نے پوجا کے لیے ستو کا ایک بت بنا لیا تھا، راستے میں توشہ ختم ہو گیا تو میں نے اس بت کو توڑ کر کھا لیا، اس وقت مجھے بت نے بہت نفع پہنچایا۔ اس طرح کی ہنسی کی باتیں آپ کی مجلس میں ہو جایا کرتی تھی، اور آپ بھی کبھی کبھی صحابہ کرام سے ہنسی کی باتیں فرماتے مگر سچ کے علاوہ کچھ نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ سے سواری مانگی، آپ نے فرمایا کہ میں تجھے سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا کہ اونٹ اونٹنی کے بچے نہیں ہوتے تو کس کے ہوتے ہیں؟ حقیقتاً یہ بات سچی تھی۔ آپ نے ظرافت کے طور پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ ظاہر نامی ایک صحابی گاؤں میں رہتے تھے۔ گاؤں کی چیزیں ہدیہ کے طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شہر کی چیزیں خرید کر دے دیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا ظاہر ہمارے گاؤں کا آدمی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں، یعنی وہ گاؤں کی چیزیں ترکاری وغیرہ لے کر آتے ہیں اور ہم ان کے لیے شہر کی چیزیں خرید دیتے ہیں۔ ایک روز ظاہر بازار میں اپنی کچھ چیزیں بیچ رہے تھے۔ آپ نے پیچھے جا کر ان کو لپٹا لیا، انہوں نے دیکھا نہیں تھا، کہا کون ہے؟ چھوڑو۔ پھر جب معلوم ہوا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو انہوں نے پیٹھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے خوب چمٹا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس غلام کو کون خریدتا ہے؟ ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میری قیمت تو کم ملے گی۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ سیاہ فام تھے، صورت کے اچھے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا لیکن خدائے تعالی کے نزدیک تم کم قیمت نہیں ہو، 20 قیمت ہو اور مقبول خدا ہو،
اور کیسے نہ ہوتے کہ اللہ کے رسول کے محب اور مقبول تھے۔ اس طرح کی ظرافت کی باتیں آپ مسلمانوں کی دلداری کی خاطر شفقت کے طور پر کر لیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے، جیسے اپنا کپڑا سی لینا، بکریوں کا دودھ ڈو لینا اور گھر کا کام کر لینا۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خادم تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 برس میں نے آپ کی خدمت کی، قسم ہے خدائے وحد لا شریک کی کہ سفر و حضر میں جتنا آپ کا کام کرتا اس سے کہیں زیادہ آپ میرا کام کر دیا کرتے تھے۔ 10 برس کے عرصے میں آپ نے مجھے کبھی جھڑکا نہیں، اور نہ کبھی اف کہا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا اور فلاں کام کیوں کیا۔ میرے آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے اخلاق ہیں، ان اخلاق کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، تاکہ اخلاق کی برکت سے اسلام کی صحیح اشاعت ہو سکے، اسلام صحیح پھیل سکے، مسلمان اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کر سکے۔ حضرات آج یہیں تک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔